والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. كما قال الله تبارك وتعالى في عظمت شان محبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. نہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سبحان اللہ. ہم سفیروں باغ میں کوئی دن کے ہیں چہچے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کے کپڑوں پہ نازاں تو کیوں ہے، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صلوات سید لولاک پر، جو پڑھے گا صلوات سید لولاک پر، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے. اور آئی حیات لائی قضا، لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے گئے. واجب الاحترام محترم مقام لائق تعظیم و تکریم سادات کرام، علماء ملت اسلام، پیران ذوال احترام، معزز بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین، عزت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، مرحوم کے تیجے کے موقع پر چند دین کی باتیں کتاب و سنت کے حوالے سے پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں. رب کریم کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بالعموم اور مرحوم کے اہل خاندان کو بالخصوص صبر جمیل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ان کلمات خیر کو مرحوم کے لیے ذریعہ نجات اور بخشش کا سامان کرے، اور مولا محض اپنے فضل و کرم سے مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، اذا سألتم اللہ الجنت فسل اللہ الفردوس الاعلیٰ. جب تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے اپنے میتوں کے لیے جنت مانگو تو خالی جنت کا مطالبہ مت کرو، جنت الفردوس کا مطالبہ کرو. کیونکہ فرماتے انہا اوسطہا و افضلہا وفوقہ عرش الرحمن ومنہ تفجر انہار الجنہ. یعنی جنت کے جتنے بھی درجے ہیں، طبقے جہنم کے ہیں، جنت کے جتنے بھی درجے ہیں. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیان کیا جس کو عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ من قال رضینا باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ کلمے کہے ہم رب سے راضی ہوئے یا ہم نے رب کو رب مان لیا رب کے اعتبار سے،
اور حضرت محمد مصطفیٰ کو مانا نبی اور رسول کے اعتبار سے، اور دین کو مانا اسلام کے اعتبار سے۔ جو یہ کلمے کہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کو کئی درجے عطا فرمائے گا۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ درجتن، آپ نے فرمایا درجتن واحدتن کما بین السماء والارض۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے ایک طبقے، ایک درجے اور دوسرے درجے 100 آسمان و زمین کا فاصلہ رکھا ہے۔ جتنا یہاں سے انسان زمین سے چلے پہلے آسمان تک تو یہ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ تو حضور فرماتے ان فی الجنت 100 درجہ، جنت میں ایک درجہ نہیں ہے، جنت میں 100 درجے ہیں، اور ایک درجے دوسرے درجے میں فاصلہ کتنا؟ آسمان و زمین جتنا فاصلہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے جتنے بھی درجے ہیں، جب حضور کی زبان سے 100 درجے تو ہے نا، تو سارے درجوں میں اگر اعلیٰ میں اعلیٰ درجہ ہے یا افضل میں افضل درجہ ہے تو جنت الفردوس کا۔ پھر فرماتے فصل اللہ الفردوس الاعلیٰ، اللہ سے تم جنت الفردوس مانگو، کیوں؟ وہ عرش اعظم پر ہے، عرش اعظم جنت الفردوس پر ہے۔ یہاں سے ہم چلے تو پہلا آسمان 500 سال کا فاصلہ، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا، چھٹا، 7واں آسمان، اور ہر آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، 7 آسمانوں پر جنت الفردوس۔ پھر فرماتے جنت الفردوس سے جنت کی نہریں جاری ہے، اور اس کے اوپر مولا کی کرسی ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں وسع کرسی السماوات والارض، آسمان و زمین کی وسعت نے، آسمان و زمین کی وسعت کو کرسی نے گھیر لیا ہے۔ اور وہ رب قدیر کی رحمت والی کرسی کتنی بڑی ہے؟ حضور فرماتے مس سماوات السبع الا فی الکرسی فالقیت السبع دراہم فی قفص۔ آپ فرماتے ہیں ایک ڈھال کے اندر اگر تم 7 سکے ڈال دو، القیت فی ترس، ایک ڈھال کے اندر یا تھال کے اندر 7 سکے ڈال دو تو 7 سکے جس طرح ایک کونے کے اندر پڑے رہتے، اس طرح 7 آسمان 7 زمین کرسی کے کونے میں پڑے رہتے۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے جب تم اپنے میتوں کے لیے جنت کا مطالبہ کرو تو خالی جنت نہیں بلکہ جنت الفردوس مانگو۔ تو ہم ہمارے مرحوم کے لیے رب کی بارگاہ میں رب کے فضل سے اور اس کی عطا سے خالی جنت نہیں بلکہ جنت الفردوس مانگتے ہیں، کیونکہ ہم مانگتے اپنے انداز سے اور وہ دینے والا عطا کرتا اپنے انداز سے، اور فرماتا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ رب جب دینے پہ آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ مولا اس کا کوئی حساب مقرر نہیں کرتا ہے۔ ہمارے آپ کے پاس تو حساب ہے نا نہیں، کیونکہ ہمارے پاس گنجائش اتنی ہے، ہمارا دامن چڑیا جتنا ہے، اور رب کا دامن جو ہے وہ وسیع ہے۔ رب جب دینے پہ آتا ہے تو کس طرح دیتا ہے؟ اللہ کے محبوب کے صحابی جن کا نام حضرت عوف بن مالک ہے، وہ بوڑھے صحابی تھے، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بوڑھے صحابی تھے، آنکھوں سے معذور، 60-70 سال 80 سال کی عمر، اس کی جو شریک حیات تھی عورت اس کی عمر بھی اتنی، ان کا ایک ہی لڑکا تھا نوجوان 17-18 سال کا، وہ مکہ المکرمہ کی حدود میں پہنچا، مدینہ طیبہ سے نکلا، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، دشمنوں نے قید کر دیا، حضور کی بارگاہ میں آیا، آگے عرض کرتا یا رسول اللہ میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر دیا، دعا کرو۔ اب رحمت والے ہاتھ اگر خدا کے بارگاہ میں اٹھے تو دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہے؟ آپ بتائیے ایمان سے، ہم مانگتے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول کرے، پھر بھی کوئی فرماتا ہے مانگنے کا طریقہ اس طرح سے مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، کیونکہ مانگنا بندے کا کام، قبول کرنا یہ مولا کا کام۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہنم منزل نہیں، جو راستے میں جاتا اس کو راستہ بتایا جاتا ہے، جو راستے میں جانا نہیں چاہتا تو اس کو آپ راستہ کیا بتائیں گے؟ اب آئے کسی کے پاس تلاش کے لیے، اب تلاش آپ کی سچی ہونی چاہیے، تلاش میری سچی ہونی چاہیے۔ اب انسان سچائی سے کسی چیز کو تلاش کرتا ہے تو اس کو قدرت کی طرف سے منزل مل جاتی ہے، اور منزل اتنی قریب ملتی ہے اس کا کوئی بھی حساب نہیں۔
تو انسان مانگنے کا ڈھنگ چاہیے. اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. مولا فرماتا محبوب جب آپ کے امتی میرے بارگاہ میں میرے بارے میں سوال کرتے ہیں اے محبوب رب قریب ہے یا دور ہے تو کہہ دو خدا قریب ہے. مانگنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں تو مانگ تو صحیح. عقیدت و محبت کے 4 آنسو بہا کر بندہ جب مانگتا ہے تو عرض کرتا ہے یا اللہ مجھ سے میرے خطاؤں کا حساب نہ لے, میرے پاس اشک ندامت کے سوا کچھ نہیں. عرض کرتا ہے جھولی بندگی سے خالی ہے, تقوی سے مولا جھولی خالی ہے, اعمال نیکی کے میرے دامن میں نہیں ہے, جے میں عملوں نے ویکھوں کچھ نہیں پلے, جے رحمت رب نے ویکھوں بھلے بھلے. جب عمل پہ نظر پڑتی تو پلے میں عمل ہے ہی نہیں. جب خدا کی رحمت پہ نظر پڑتی ہے اور وہ ندامت والا سر خدا کی بارگاہ میں جھکاتا ہے تو مولا فرماتا الا من تاب وآمن عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. ہاں سچائی سے میری بارگاہ میں بندہ تو توبہ تو کر, گناہوں سے لتھڑا ہوا انسان, شرارت کرنے والا انسان, قدم قدم پہ ٹھوکر کھانے والا انسان, تو گناہ کرنے کے بعد کہیں اور مت بھٹک, آ جا بارگاہ مصطفیٰ میں, اور بارگاہ مصطفیٰ میں آنے کے بعد اپنے گناہوں کی مصطفیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگو. پھر مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے کہ مولا یہ لڑکھڑاتے قدم یہ دھڑکتے بدن میری بارگاہ میں آ چکے ہیں, مولا اب ان گناہگاروں کو مت دے, میرے اٹھے ہوا تو کی لاج رکھ دے. تو رب فرماتا لوجد اللہ توابا رحیما. اے محبوب مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کہ تم خدا کو تواب و رحیم پاؤ گے. اے مولا کیسے کا تواب تو اس لیے تم نے تمہارے گناہوں کی توبہ کی, اور رحیم اس لیے کہ تمہارے گناہوں پہ اور توبہ پہ مصطفیٰ نے اپنی مہربانی کی مہر لگا دی کر کے تمہارے گناہ مانگے تم سے پناہ. تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں تو صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی پہنچا یا رسول اللہ دعا کرو. تو میں کر رہا تھا نا کہ اگر انسان سچائی سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. حضور نے رحمت والے ہاتھ نہیں اٹھائے, آپ نے فرمائے کام کر تو مسجد کے کونے میں بیٹھ کر پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ, اور تیری عورت گھر میں بیٹھ کر پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان کے بھگانے کی تسبیح ہے, کہاں شیطان اس سے دور ہوتا ہے, لیکن یہ حدیثوں میں آیا کہ لا حول ولا جنت کے خزانوں میں سے ایک پوشیدہ خزانہ ہے جس کو حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں. کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فلما علونا کبرنا ورفعنا اصواتنا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربوا على انفسکم انکم لا تدعون الصم ولا غائب هو معكم وانا خلف الدعوة النبی اقول لا حول ولا قوة الا بالله في نفسي فالتفت الي فقال يا عبد الله بن قيس هل ادلك على كنز من كنوز الجنہ؟ قلت نعم. قال قل لا حول ولا قوة الا بالله ان كنز من كنوز الجنہ او کما قال. ہم ایک سفر میں حضور کے ساتھ تھے, جب بلندی پہ چڑھے تو ہم نے کیا کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. یہی طریقہ ہے جب انسان بلندی پہ چڑھے تو کیا کہ اللہ اکبر. کیوں؟ اے مولا جتنے بڑے ہیں دنیا میں ان سارے بڑوں میں بڑے میں اگر بڑی ذات ہے تو خدا کی. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, یہاں ہم نماز شروع کرتے اللہ اکبر. مولا سب سے بڑا تو ہے, مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بادشاہوں کا بادشاہ جسے چاہے عزت عطا کرتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. اس کے ہاتھ میں عزت بھی اس کے ہاتھ میں ذلت بھی ہے.
دنیا جس کو عزت دینا چاہے نہیں دے سکتی ہے، دنیا جس کو ذلیل کرنا چاہے ذلیل نہیں کر سکتی ہے، جس کو مولا چاہے ملک عطا فرماتا ہے، جس سے چاہے مولا ملک چھین لیتا ہے۔ ارے وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ایک لمحے کے لیے وہ خاک میں بٹھا سکتا ہے، ایک لمحے لیے وہ تخت پر بھی بٹھا سکتا ہے۔ بے نیازی اس کو ہے، بڑائی اس کو ہے، کبریائی اس کو ہے۔ مرو رو رسد کبریاء و منی کی ملکش گدی مست ذاتش غنی، بڑائی اس کو ہے، بڑائی اس کو ہے، تکبر اس کو لائق ہے، اور انسان تکبر نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ رب فرماتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے رب کریم سے کس نے دھوکہ دیا؟ ارے تو اپنی ہستی کو تو دیکھ، مولا نے تجھے اچھی شکل میں بنایا۔ رب فرماتا ہے انسان کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا، 40 دن تک نطفہ کی شکل میں بے جان انسان ہوتا ہے۔ فَجَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، مولا فرماتا پھر اس کو 40 دن کے بعد بندھا ہوا خون کرتے ہیں۔ فَجَعَلْنَا عَلَقَةً مُضْغَةً، پھر وہ 40 دن کے بعد لوتھڑا بن گیا، 4 مہینے بن گئے۔ مولا فرماتا ثُمَّ أَنشَأْنَا فِي خَلْقٍ آخر، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ بے جان نطفہ تھا، اس کے بعد پھر بندھا ہوا خون بنا، اس کے بعد پھر لوتھڑا بنا۔ مولا فرماتا 4 مہینے کے بعد تیری شکل تبدیل نہیں ہوئی، شکل بنی۔ رب فرماتا برکت والی وہ ذات ہے جو جتنے بنانے والے ہیں مصنوعی، ان ساروں میں سے اگر حقیقی بنانے والا تو خود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیف یشاء، شکم مادر میں شکل بنانے والی مولا کی ذات ہے۔ اس لیے تو کوئی شاعر کہتا ہے نا، دید نطفرا صورت چوں پری کی کر دست پر خواب صورت گری۔ پانی پہ نقش کرنے والا کوئی ہے کہ وہ نطفہ پانی کے شکل میں مولا اس سے انسان کی اچھی شکل بناتا ہے۔ رب فرماتا والتین، محبوب مجھے انجیر کی قسم ہے، والتین مجھے زیتون کی قسم ہے، والطور سینین مجھے طور سینا کی قسم ہے۔ ان ساری قسموں کو بیان کرنے پر مولا فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، او غافل انسان میں نے تجھے اچھی شکل میں پیدا کیا۔ پھر مولا فرماتا ہے ثم رددنا اسفل سافلین، کہ وہ اچھی شکل والا انسان اپنی ہستی کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے مقام کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہر چیز کا مقام ہے، یہ بال ہمارے مقام میں لگے ہیں، یا ہم کنگا دیں گے، ان کو سواریں گے، سرما تیل لگائیں گے آنکھوں میں بالوں میں، اور جب وہ نائی کے دکان پر بیٹھے اب وہ عزت والے بال تیرے قدموں میں آگے اپنے قدموں سے کچلتا ہے۔ مولا فرماتا انسان تو اپنی ہستی کو یاد کر، تو اپنے وجود کو یاد کر، تو اپنی عزت و آبرو کو یاد رکھ۔ تیرا مقام یہ نہیں تھا، تیرا مقام تو بلند و بالا تھا۔ خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تیرا مقام یہی نہیں تھا، یہ مقام جانوروں کا تھا، یہ مقام نافرمانوں کا تھا۔ وہ غافل انسان، دنیا کی لذتوں میں تو غافل ہو چکا ہے، دنیا کی شہوتوں کے اندر تو پڑ چکا ہے، تو نے اپنے مقام کو بھلا دیا۔ مولا فرماتا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہے تو وہ اسفل، لیکن ان میں جو ایمان آئے اور اچھے عمل کریں تو مولا ان کو سریا سے اونچا مقام عطا کر دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو پھر ہم بلندی پہ چڑھے، ہم نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اربوا علی انفسکم، آستے بولو، کسی بہرے اور گونگے کو نہیں بلاتے ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے، اور میں آپ کی سواری کے پیچھے پڑ رہا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور نے مڑ کے دیکھا اور فرماتے عبداللہ بن قیس، کیا جنت کے خزانوں میں سے تجھے خزانہ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو فرماتے پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابی تو کہتے ہیں اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں تو امام اہل سنت یوں فرماتے ہیں 7ویں آسمان پر ایک مقام اجابت جس سے بندے کی دعا رب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اب ہماری دعائیں خدا کی بارگاہ میں پہنچے کیسے؟
اس پہنچنے سے پہلے، اس تک پہنچنے سے پہلے کئی حالات پائے جاتے ہیں. امام الانبیاء فرماتے، حضرت عمر سے روایت ہے، فرماتے الدعا موقوف بین الصفا والارض. اے عمر، دعا آسمان و زمین میں لٹکی ہے، کب قبول ہوگی؟ حتی تصلی علی نبیک لا یستجاب. وہ دعا قبول نہیں ہوتی جس کے اول و آخر میں مصطفیٰ پہ درود نہ پڑے. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. فرماتے ہیں محبوب نے راضی کریا کر، سوتے بیٹھے لے کے جگایا کر، دن رات کملی والے تے ہر آن درود پجایا کر. مولانا سید کفایت اللہ کافی، جس کی ابتدا میں نے بیت پڑھے، ہندوستان کی آزادی کے لیے 25,000 علماء اور صلحاء اور صوفیاء نے لاشیں میدان میں گرائی، تب ہندوستان آزاد ہوا ہے. تاریخ یہ بتائی جائے تو کاکوری کو اور فضل خیر آبادی کو، بہادر شاہ ظفر کو، مولانا سید کفایت اللہ کافی کو کالے پانی کی سزا دے کر جب ملک سے شہر بدر کیا جاتا ہے، اس سے پہلے سید کفایت اللہ کافی کو جیل کے حوالے کر کے انگریز کے غلام اور انگریز کے کام والے انگریز کے سپاہی ساری رات سزا کرتے ہیں. کہا کہ ساری رات زخموں سے چور چور، یہ بوڑھا مر گیا ہوگا. صبح کو دیکھا تو وہ سلامت ہیں، ان کے بدن سے خون جاری ہے، تو ان کے زخموں کے اندر نمک اور مرچی ڈالی جاتی ہے. پھر کہا کہ اب تو یہ مر جائے گا. صبح کے وقت میں دیکھا پھر خدا کا بندہ سلامت. پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیا اثرا ہے. پھر صبح کے وقت میں گرم استری ان کے بدن پہ پھیری جاتی ہے، تب ان کی روح نکلتی ہے. پھر پھانسی کے پندے پر لایا گیا. پہلے پھانسی کے پندے کو چوم کر مسکراتے ہیں. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہ پھانسی پہ پندے پر مسکرا اس لیے رہا ہوں اور پھانسی کا پندہ گلے میں اس لیے ڈال رہا ہوں، میں اپنے وطن سے بھی محبت کرتا ہوں، اپنے دین سے بھی محبت کرتا ہوں. کہ دین سے مجھے غداری ہے، نہ وطن سے مجھے غداری ہے. میں حضرت خبیب کی سنت کو ادا کر رہا ہوں. جب دشمنوں نے سولی کے پندے پر چڑھایا تو سولی کے پندے میں آ کر مسکراتے ہیں، فرماتے لست ابالی ہی نہ اقتل مسلمن علی ای شکل لکان للہ مسرعی. مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں جاتا ہوں اسلام کو لے کر جاتا ہوں، جس پہلو پر دشمن میری لاش کو گرائے مجھے کوئی پرواہ نہیں. لوگوں نے کہا کیوں؟ اس کی ترجمہ امام اہل سنت یوں بیان کرتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سچائی انسان کے اندر ہے تو سب کچھ ہے. تو پھر لوگوں نے کہا کفایت اللہ کافی، مرچی ڈالی گئی زخموں کے اندر، گرم استری بدن پہ پھیری گئی اور زخموں سے چور چور تجھ پہ کوڑوں کی برسات ہوئی، روح نہیں نکلی. بات کیا ہے؟ تو کہنے لگے نہ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیروں باغ میں کوئی تم کے ہیں چچے، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا. یہ بلبلیں اڑ جائیں گی، یہ چمن باغ سونا رہ جائے گا. پھر یوں فرماتے ہیں اطلس و کم خواب کے بستر پہ نازا تم کیوں ہے؟ ریشمی کپڑوں پر تم نازا، ریشمی بستر پر تم ناز کرتا ہے. کہ تنے پہ جان پر خالی کفن رہ جائے گا، وقت وہ آ جائے گا کہ خالی کفن رہ جائے گا. پھر فرماتے ہیں کہ تجھے تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ کہ اس لیے مجھے تکلیف نہیں ہوئی، اس لیے مجھے تکلیف نہیں ہوئی. فرماتے جو پڑھے صلوات سید لولاک پر، تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا بدن برباد ہو جائے گا. میں صبح شام مصطفیٰ پر درود پڑھتا تھا، اور جو محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے اس کے بدن پہ آگ اثر نہیں کرتی ہے. توجہ میری طرف، بزرگوں کو دیکھتے رہو، زیارت کرتے رہو، توجہ میری طرف، بات نکل جائے گی مضمون سے، پھر پورا معاملہ ہو جائے گا. فرماتے جو پڑھے گا صلوات سید لولاک پر، آگ سے محفوظ کا تن بدن رہ جائے گا. فرماتے میرے بدن پہ آگ نے اثر نہیں کیا نادانو، میں آل نبی ہوں اور عالم ربانی ہوں. علم کا گوہر بھی میرے پاس ہے، نبی کا نسب بھی میرے ساتھ ہے. میں آل نبی بھی ہوں اور نائب نبی بھی ہوں. جو دن رات مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے اس پر آگ اثر نہیں کرتی ہے. تو اللہ کے یہ بندے تھے. اس لیے امام الانبیاء تاجدار مدینہ فرماتے ہیں، حضرت عمر کی روایت ہے، فرماتے دعا آسمان و زمین میں لٹکتی رہتی ہے، قبول اس وقت میں ہوگی جب مصطفیٰ پہ درود پڑھے. سبحان اللہ. لیکن فرماتے امام اہل سنت ساتویں آسمان پر مقام ہے جس کو مقام اجابت کہتے ہیں. فرماتے کہ اگر نبی کے ہاتھ اٹھے اور نبی کے منہ سے زبان سے الفاظ نکلے
تو فرماتے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی نازے سے جب دعائے محمد امام الانبیاء کے ہاتھ اٹھے رب کی بارگاہ میں، رب فرماتا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ انسان بے بس ہو جاتا ہے، جس کو عروج ملتا ہے وہ تنزلی کا شکار ہوتا ہے، جو بلند ہوا وہ پستی کی طرف آتا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے، بچپنا ہوتا ہے، پھر جوانی کی بہاریں آتی ہیں، یہ خود اپنا کام کریں گے۔ آپ میری طرف دیکھو، مہربانی، وہ خود کام کرتے رہیں گے، وہ سایہ ہوتا رہے گا، آپ میری طرف دیکھو گا، ورنہ میرے ذہن سے باتیں نکل جائے گی، آپ کے ذہن سے باتیں نکل، متا کسی ہولے میں دو یار، مہربانی کرو تھوڑی اللہ کرے، قیمتی باتیں میں بتا رہا ہوں۔ فرماتے امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تو بیان کرتے ہیں، ہاں تمہیں بات کر رہا تھا نا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دعا جس دعا کے ساتھ درود نہ پڑھا جائے وہ دعا رب کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے پہ پہنچ ہی نہیں سکتی ہے۔ عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو یہ دعا پڑھ، صحابی نے وہ دعا پڑھی اور اس کی گھر والی نے یہ دعا پڑھی۔ 3 دن ہونے سے پہلے حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں چوتھا دن ہوا، صبح کے وقت میں دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، میں نے کہا کون؟ تو کہنے لگے آپ کا بیٹا۔ تو فرمایا بیٹا نظروں سے تو میں نہیں دیکھتا ہوں، تیرے ساتھ یہ آواز آ رہی ہے جانوروں کی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتے جب میں قید سے نکلا دشمن بے خیال تھا، اب میں قید سے نکل آیا اور آس پاس میں دشمن کی 400 بکریاں، ایک روایت میں 4000 بکریاں بھی چل رہی تھی، وہ سارا مال لے کر میں پہنچا۔ بوڑھے باپ نے دروازہ بند کر دیا، بیٹا نہ تیری ضرورت نہ تیرے مال کی ضرورت، میں نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اللہ سے تیرا مطالبہ کیا تھا، یہ دشمن کے مال کا میں نے مطالبہ نہیں کیا تھا۔ آپ غور کرو، آج اگر ہم ہوتے اس جگہ پر تو کیا کرتے؟ دروازہ کھولتے تھے کسی اور کو پتہ نہ چلے۔ اتنا پرایا مال کھایا کہ ڈکاری نہیں آتی ہے، اتنا پرایا مال ہم نے اپنے پیٹ کے اندر جمع کیا، وہ پیٹ کے اندر مال پڑا ہے، سائیں دعا کر دندھا مجھا خراب تھی چکان، گھر جو برکتوں ختم تھی چکیون، گھر میں بھوت اثر کر چکا ہے، پلید اثر کر چکا ہے، اور اندر والا پلید جو دل میں پاپی نفس کی شکل میں پڑا اس کا علاج ہم نے کیا کیا؟ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا اپنا نام اعمال دے، ہنسی آتی مجھ کو یوں ہی حضرت انسان پر، سارے بد خود کرے لعنت بھیجے شیطان پر، خراب کام تو خود کر رہا ہے، لعنت شیطان پہ بھیجی جا رہی ہے۔ انسان اپنے نفس کو یاد رکھے، انسان اپنے وجود کو یاد رکھے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں نہ تیری ضرورت مال کی ضرورت، بارگاہ مصطفیٰ میں فیصلہ پہنچا۔ امام الانبیاء مسکرا کے فرماتے میرے وفادار صحابی یہ لوٹ کا مال نہیں ہے، وہ تیرے تسبیح کا صدقہ ہے، دروازہ کھول دے بیٹا، یہ مال غنیمت کا لوٹ کا نہیں آیا ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، اللہ کی طرف سے طائر سدرا ناموس اکبر اب جبریل امین رب کی بارگاہ سے پیغام لائے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اے محبوب جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کا ارادہ خدا کی ذات پر پختہ ہوتا ہے، عمل سچا ہوتا ہے، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیریں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اگر دنیا کی زندگی میں تجھے جہاد کرنا ہے، اگر تو اللہ والوں سے محبت رکھے، فرماتے پہلا تو یقین محکم مضبوط یقین رکھ، عمل پہ ہم لگاتار عمل کرتے رہو، اور امام الانبیاء سے سچی محبت رکھ۔ یہ 3 چیزیں اگر تیرے پاس ہوں گی تو قسم خدا کی تو دنیا کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا ہے۔ یہ 3 سچی چیزیں انسان کے ساتھ ہوں گی۔ مولوی شاہ رحمت اللہ علیہ کا زمانہ اور ہمارے دادا مرشد شاہ علی پر شاہ رحمت اللہ علیہ کا زمانہ، امام اہل سنت کا زمانہ، اور پیر سید جماعت اللہ صالح کا زمانہ، اور سور بادشاہ رحمت اللہ علیہ کا زمانہ، اور حضرت فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ، اور حضرت محدث اعظم کا زمانہ، یہ سب ایک زمانہ بزرگوں کا ہے۔ وہ بزرگ اترے اس زمانے کے اندر، وہ گولڑا شریف کے
اسٹیشن پہ پھر رہے تھے، انگریز کا قبضہ تھا، سارا ملک یہاں سے شری لنکا سے لے کر افغانستان تک ہندوستان میں شامل تھا، تبت تک اس کی سرحدیں ملتی تھی، اور ادھر رشیا اور چین تک سرحدیں ملتی تھی، ادھر افغانستان تک سرحدیں ملتی تھی، وہ سارا ملک ایک تھا۔ انگریز جیسے اترا تو مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے گلے کے اندر سودانے کی تسبیح دیکھی، اشارہ کیا یہ کیا ہے، اس کے گردن کے اندر، اس کے پہلو کے اندر پستول لٹک رہا تھا کہ یہ کیا ہے، کہ یہ میرا ہتھیار ہے، کہ یہ میرا ہتھیار ہے، کہ یہ تجھے کہاں سے ملا، کہ تجھے کہاں سے ملا، کہ انگریز کی طرف سے انعام ملا ہے، کہ تجھے انگریز سے انعام ملا، یہ مدینے کی سرکار سے مجھے اس کا کمال، اس کا کمال کا پہلے اس کا کمال بتا، میرے ہتھیار کا کمال دیکھنا ہے۔ نکالا پستول، گولی چڑھائی، پرندہ چہچا رہا تھا، جیسے گولی چھوڑی پرندہ نیچے گرتا ہے، مونچھوں پہ تار دے کر کہتا میرے ہتھیار کا کمال دیکھا، کہاں بابا تیرے ہتھیار کا کمال دیکھا، اب مجھے جو سرکار مدینے سے ہتھیار ملا اس کا کمال دیکھ، اس کا کمال تو بتا۔ اس کا کمال یہ ہے سودانے کی تسبیح پھیرتے ہیں، پرندہ زندہ ہو کر درخت پہ چلا جاتا ہے، کہ نادان انگریز تیرے ہتھیار میں کمال یہ ہے زندے کو مردہ کرنا، تیرے ہتھیار میں کمال یہ مردے کو زندہ کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قدموں میں گر جاتا ہے اور پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جن کے چہرے کو دیکھ کر دنیا کلمہ پڑھتی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج ہمارے پاس دین ہے، وہی مسجدیں ہیں، خانقاہیں ہیں، لیکن لاہور کا فلسفہ یوں کہتا ہے مسجدیں سو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی پرتوں سے نمازی نہ بنا، فرماتے رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، وہ اللہ والا نقشہ راتوں کے وقت میں نکل گیا۔ خانقاہوں میں جو خدا کا ذکر کرتے تھے تہجد کے وقت میں، اللہ کے لوریوں سے اپنے نفس کو جو پاک کرتے تھے، قد افلا من تزکا سے اپنے نفس کو زیور سے آراستہ کرتے تھے، وہ باتیں ختم ہو چکی ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں خدایا تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، قلب کو گرماتے روح کو تڑپا دے، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ تو پیغام محمد کا تیرے پاس نہیں۔ آج بھی کرو ابراہیم کا سائمہ پیدا، آ کرتی ہے گلستہ بندہ گلست کو، آ کر سکتی ہے اندازہ گلستہ پیدا، ہمیں کوئی حور کا چاہنے والا نہیں، جلوے دور موجود ہے لیکن موسیٰ نہیں، آ گیا عین لڑائی میں در وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوسو قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، بندہ ہو مسکین و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری دربار میں پہنچے تو ایک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہمارے مرحوم کے لیے جنت نہیں، اللہ کی بارگاہ میں جنت الفردوس کا مطالبہ۔ امام الانبیاء فرماتے دوسری جگہ پر، وقت کم ہے، جمعے کا دن ہے، آپ کو جمعے کی تیاری بھی کرنی ہے، اس وجہ سے میں اپنے وقت میں انشاءاللہ تقریر پوری کر دوں گا 11:05 پہ انشاءاللہ، کیوں 11:10 پہ 10:10 پہ تقریر شروع ہوئی ہے، 1 گھنٹے کے اندر اپنی باتوں کو پورا کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ فرماتے مل میت فی القبر الا کالغریق المتغبس ینتظر دعوت اللہ یلحق من اب او ام او اخ او صدیق اللہ۔ ترجمہ سنا دو۔ آپ فرماتے میت کا حال قبر میں ایسا ہے جیسے سمندر کی لہروں میں کوئی ڈوبتا۔ اب ظاہر بات ہے انسان خشکی کا سفر کرتے 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 جب سمندر کے قریب پہنچا، اب اس کو منزل آگے تلاش کرنا، سمندر کو پار ہونا۔ سمندر اتنا گہرا ہے کہ تیر نہیں سکتا ہے یا تیرنا جانتا ہے، لیکن منزل کافی دور ہے، اتنا انسان کا بس نہیں کہ تیر سکے۔ اب کشتی کے ذریعے انسان پار کرے، آقا فرماتے کشتی میں سوار ہوا، اب کشتی شکار ہوئی، پانی طوفان، اب وہ انسان کے تختے پر ہے، اس کا انسان کے ہاتھوں میں تختہ آ گیا، اب تختے کے سہارے سمندر کو پار کر رہا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہچکولے کھاتے ہوئے وہ سمندر کے حوالے ہو جائے، اور یوں بھی ہو سکتا ہے سمندر سے پار ہو جائے۔ اب یہ تجربہ آپ کو زیادہ ہے، ہم نے کتابوں میں سمندر کو پڑھا ہے، ہم نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا ہے۔ جنہوں نے سمندر کا سفر کیا ہے اور طوفان لہروں میں شکل کے میں جب اڑتا ہے پہاڑ کی طرح، کبھی ادھر کشتی گری، کبھی جان مٹھی میں ہوتی ہے کہ کیا حال ہوگا، اس وقت میں ساری چیزیں یاد آ جاتی۔ مولا
اللہ اس مصیبت سے پار ہو جاؤں تو نیک بن جاؤں گا، میں صالح بن جاؤں گا۔ وہ پار ہو کر آیا، سارا معاملہ ختم ہو گیا، نماز بھی گئی، روزے بھی گئے، مال حلال بھی گیا، اور حصہ کی دندو شروع تھی۔ کروڑوں کا مکان بنایا، لے آدھا من فضل ربی، حرام کے پیسوں سے مکان بنا، آدھا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ارے باب رب کا فضل یہ ہے، رب کا فضل یہ کہ محتاج کو کام آ، رب کا فضل یہ کہ مسکین کو کام آ۔ امام الانبیاء فرماتے السائی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ کالذی یصوم النہار یقوم اللیل۔ فرماتے تیرا کام مسکین اور محتاج پہ خرچ ہوتا ہے، بیوہ بے سہارا پر خرچ ہوتا ہے، کسی یتیم بچی پہ خرچ ہوتا ہے، تجھے اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ کی راہ میں تو جہاد کرنے جا رہا ہے۔ یا ساری رات نفلی نماز میں تو گزارے، یا سارا دن نفلی روزے میں گزارے، وہ ثواب نہیں ملتا کسی حاجت مند کی حاجت کو تو پورا۔ تو فرماتے ہیں جس طرح میت کا حال، جس طرح ڈوبنا والے کا حال سمندر میں ہوتا ہے، یہ حال میت کا قبر میں۔ ینتظر ہو، انتظار کرتا ہے، اس کا انتظار کرتا ہے۔ انتظار ہے نا بھائی، آپ کو انتظار تھا نا، مولوی صاحب کب آئیں گے بیان شروع کریں گے، سید صاحب کب آئیں گے لونی شریف سے، پامبر سر سے، تاکہ ہمارے مجلس کے محفل میں زینت بنے۔ یہ تو انتظار ہوتا ہے نا بھائی، مرشد کا انتظار ہوتا ہے، عالم کا انتظار ہوتا ہے، رشتہ داروں کا انتظار ہوتا ہے۔ تو آپ ہم انتظار کرتے ہیں 1 گھنٹے کا انتظار، ٹھیک ہے، 2 گھنٹے کا انتظار، 4 گھنٹے کا انتظار، 1 مہینے کا انتظار، 1 سال کا انتظار۔ اب جب بندہ قبر میں پہنچا، قیامت تک اس کی برزخی زندگی، یہ زندگی گئی، یہ تو ٹوٹے کی زندگی، یہ دھوکے کی زندگی، جس کو قرآن بیان کرتا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ لَّعِبٌ وَلَعِبٌ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ حَيْوَانٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ محبوب کہتے دنیا کی زندگی تو دھوکے کی زندگی، دنیا کی زندگی تو ٹوٹے کی زندگی ہے۔ کیا بھروسہ زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، جیسے پانی کے بلبلے کی بارش ہوتی ہے تو وہ بلبلا اونچا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کے اندر کوئی چیز ہے، یوں ہوا کا جھونکا لگا یا ہمارا ہاتھ لگا تو وہ پانی کا بلبلا ختم ہوا۔ انسان تیری زندگی کا یہی حال، جو رات تیری زندگی میں آئی کل یاد نصیب ہوگی۔ کیا آپ کو یقین ہے؟ کیا مجھے یقین ہے اس بات کا؟ رب قرآن میں فرماتا اب امن اہل القرى ایاتی باسنا بیات نائم، یہ بستی والے بے خوف ہیں جو غفلت کی نیند رات میں بستروں میں پڑے ہیں، ان کو یقین ہے کہ صبح کسی بستر سے اٹھیں گے ہم کیا؟ توبہ کی توفیق مانگو اور موت سے پہلے موت کی تیاری کی فکر کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو نصیحت کی خدا کے پیغام، جس کو حامد غزالی اپنے کتابوں میں بیان، احیاء العلوم میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری، سب کے آخر میں محمد مصطفیٰ، بنی اسرائیل میں آخری نبی کون؟ حضرت عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ کے بعد آخر میں آنے والے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ، جس پہ ہمارا ایمان ہے، اور جس کو نہیں مانتا وہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ قرآن فیصلہ کرتا ما کان محمد رباد برجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم النبی محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ فخر کرو تی مارو، تمہارا نبی بھی آخری نبی، تمہارا دین بھی آخری دین، تمہیں جو کتاب ہدایت کی ملی قرآن وہ آخری کتاب تھے، آسمانی کتاب، اب قیامت تک صبح تک قرآن ہے اس کا آخر تھی۔ دین اسلام دین کی باتیں تھیں، حضرت عیسیٰ کا دین، موسیٰ کا دین، اللہ کے پیغمبروں کا دین، لیکن جب دین محمدی کائنات میں آیا رب فرماتا ان دین عند اللہ اسلام، اب قیامت کے صبح تک دین ہے تو مصطفیٰ سبحان اللہ، نبی ہے، ان کی نبوت ہمارا ایمان ہے، ضرورت دین میں سے ہے۔ لیکن جب خاتم الانبیاء نبوت کا جوہر لے کر اللہ کی طرف سے آئے، نبوت کا سلسلہ مولا نے ذات مصطفیٰ پہ بند کر دیا، قیامت کے صبح تک کلمہ ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ ہے، تمہارا نبی بھی آخری نبی ہے، تمہارا دین بھی آخری دین ہے، تمہارا قرآن کتاب اللہ کو آخری کتاب، واہ واہ واہ، قیامت تک اس کا عمل جاری۔ جی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو نصیحت کی دوران نصیحت فرما کے لوگوں آخرت کی تیاری کرو، اس طرح انسان کو تیاری کرنی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ وہ شاعر اپنے زبان میں یوں بیان کرتے ہیں، کون شاعر بیان کرتے ہیں؟ حضرت پیر محمد بخش رحمت اللہ اپنے پنجابی زبان میں بیان کرتے ہیں، رتو دنیا میں اس طرح جیسے مرغا بھی ساگر میں، نام خدا کا جپنا لے ناری چت گاگر میں۔ ناری عورت کو کہتے ہیں
चित ध्यान को कहते हैं, गागर घड़े को कहते हैं। तो फरमाते दुनिया में तू इस तरह रहो जैसे मुर्गा भी एक परिंदा है, वो पानी में रहे तो सलामत, पानी से निकले खुशकी में आए तो सलामत। का मोमेंट तेरा हाल ये होना चाहिए, दुनिया में रहो तो अमीर बन के रहो दीन का, तू जाए तेरे जाने से मालूम हो कि गुलाम मुस्तफा जा रहा है, तेरे आने से मालूम हो कि मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। तेरे चेहरे पे सुन्नत की बहार हो, तेरे सर पर सुन्नत की बहार हो, तेरे लिबास में सुन्नत की बहार हो, तेरी रफ्तार में सुन्नत की बहार हो। अदाए मुस्तफा के तू अदा कर। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में वो एक मशवरा था, बनी इसराइल में खड़ा होता था, नकली मूसा बन जाता था, अमामा मूसा की तरह बांधता था, लाठी हजरत मूसा की तरह पकड़ता था, फिर कौम को बिठाकर हंसाता था। हजरत मूसा यूं बयान करते हैं, ऐसा अमामा बांधते हैं, अल्लाह का अजाब आया, वो रुक जाता है, बाकी फौत हो जाते हैं। रब की बारगाह में खुदा का पैगंबर अर्ज करता, मौला मुझे सताने वाला यही, ये सलामत और बाकी मर गए। मौला फरमाता, महबूब जब वो सर से पांव तक नकल मूसा की करता था, तो मूसा वाली नकल पे मुझे प्यार आया, उस नकल के सदके में मैंने उसको माफ कर दिया। अरे वो गद्दारी से मूसा की नकल करे, वो सलामत रहे। तू गुलामे मुस्तफा है, तू खड़ा हो जाता है तो मुस्तफा के अहमद का अलव नजर आता है, तू रुकू करता है तो अहमद की है नजर आती है, तू सजदा करता है तो अहमद का मीम नजर आता है, तू कादे में बैठता तो अहमद का दाल नजर आता है। ऐ महबूब रब फरमाता, इबादत तो मेरी है, उस इबादत में अदा हो मुस्तफा की। मुझे होश कब था रुकू से, मुझे काम क्या था सुजूद से, तेरे नक्शे पाकी तलाए थी कि झुका रहा मैं नमाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्तफा की सुन्नत की बहारें आए यार, तेरे चेहरे पे मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत का नूर आए। इमामुल अंबिया फरमाते, मन तमस्सक सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्र मिअत शहीद नौ कमा। जो एक सुन्नत पे अमल करे, जब दुनिया उस सुन्नत को छोड़ देती है तो अल्लाह के राह में 100 शहीदों के बराबर सवाब मिलता है। तो फरमाते ये दुनिया वाली जिंदगी जो है ना, ये आर्जी जिंदगी है। इस दुनिया की आर्जी जिंदगी के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने वक्त तुम्हें जमाने 3 दिए। एक जमाना चला गया, वापस आ सकता है? नहीं आ सकता ना। आज आपकी दाढ़ी सफेद नहीं है, सिया है। कई साल पहले मेरी दाढ़ी सफेद नहीं थी, सिया थी ना, अब सिया हो गई है। भले मेहंदी लगाए कलर केवल, बाकी दाढ़ी तो सफेद थी चुकी। 71 के अंदर में आया था, यह बचपने में 7 महीने तक वहाँ गुजारा मैंने माली तो मेरा बचपना था, है कि नहीं। उसके बाद जवानी आई, लूनी शरीफ में गए, सैयद साहब हमारे साथ पढ़ते, अहमद अली शाह हमारे पुराने साथी भी हैं, और 4 दिन मेरे पास पढ़े भी हैं, तो बड़े लेकिन 4 अल्फाज पढ़े भी। मैं बड़ा नहीं, बड़े यही, क्योंकि सैयद बड़ा होता है, मर्तबे बड़ा। हज़रत अब्बास ने पूछा, जब अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अब्बास, किसी ने पूछा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से, है अब्बास आप बड़े हो या मुस्तफा बड़े हैं? क्या बुलिद तो कबल हो अकबर मिन्नी, जब मैं आपसे पहले 2 साल पैदा हुआ, बड़े तो मुस्तफा हैं। शान में तो सैयद बड़ा ही होता है ना, उनके गुलाम था। अल्लाह क्या फरमाते, कसीद को सफा गश्त बेचार जान गुलाम गुलामान आले मोहम्मद, नबी के आल के जो गुलाम है उनका गुलाम, चल वो गुलामी में कबूल कर दे। इसलिए तो मैं अर्ज करता हूँ ना भाई, ये निस्बत अगर इंसान के पास मौजूद है तो रब की कसम ये निस्बत यहाँ भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी, हशर में भी काम आएगी। और जो गुलामी मुस्तफा का पट्टा अगर गर्दन में आ जाए तो फिर फरमाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हशर तक रहे मेरे गले में पट्टा। निशानी हुकूमत की कुत्ते पे आ जाए तो वो हलक निशानी वाला कुत्ता कभी मारा नहीं जाता है। अगर मेरे और आपके गर्दन के अंदर गुलामी मुस्तफा की निशानी और बुजुर्गों की निस्बत वाली निशानी अगर है, किसी के गले के अंदर कादरियत का पट्टा, किसी के गले के अंदर सोहरवर्दियत का पट्टा, किसी के गले के अंदर चिश्तियत का पट्टा, किसी गले के अंदर नक्शबंदियत का पट्टा,
اب یہ نسبت جو ہے نا وہ نسبت اچھی چیز ہے، نسبت ہے، نسبت یہاں بھی کام آتی، قبر میں بھی کام آئے گی۔ تو فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں 3 زمانے عطا کیے، ایک وہ زمانہ جو پہلے گزر گیا واپس نہیں آ سکتا، جو زمانہ آئے گا تمہیں کیا خبر زندہ رہو یا نہ رہو۔ فرماتے جو زمانہ چل رہا اس کو غنیمت سمجھ۔ پھر فرماتے ہیں زمانے میں کافی وقت اللہ نے 3 وقت عطا فرمائے، ایک وقت صبح کا گزر گیا واپس نہیں آ سکتا، سورج طلوع ہوا وہ وقت آج واپس نہیں آ سکتا، آج کا سورج طلوع ہو کر گیا۔ پھر فرماتے شام تک تو انتظار کرے زندہ یا دفن، جو وقت چل رہا اس کو نہیں مت سمجھ۔ پھر فرماتے نہیں ایک سانس تو لے چکا اس کا تجھے بھروسہ نہیں واپس آئے گا کہ نہیں، دوسری وہ سانس جو لینی ہے تجھے کیا پتا، جو سانس چل رہی ہے، جو وقت چل رہا ہے اس لفظ کو اور وقت کو غنیمت سمجھ۔ کل کرنا ہے وہ آج کر لے، آب کرنا آج کر لے، چونکہ کہتے چڑیا ہو سے کیا ہوتا ہے۔ تو انسان کی یہ زندگی جو آنی فانی زندگی ہے، اس زندگی کو پورا کر کے جب قبر میں پہنچا قیامت تک برزخی زندگی جس کا ذکر قرآن ہے، کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ رب فرماتا تم خدا کا انکار کیسے کر سکتے ہو، تم انسان مردہ تھے نطفے کی شکل میں، 4 مہینے کے بعد ہی انسان کے روح پھونکی جاتی ہے، 4 مہینے تک تو مردہ تھا، پھر مولا نے تمہیں 9 مہینے کے بعد ظاہری زندگی میں توفیق دی۔ اب یہ ظاہری زندگی 50 سال 60 سال 62 سال 63 سال 70 سال، کوئی سینچری کرتا ہے، باقی اس سے پہلے سب فوت ہو جاتا ہے کہ نہیں۔ کوئی ایک ہوتا ہے جو 100 کے قریب پہنچتا ہے، وہ 100 کے قریب پہنچتا ہے، عقل بھی خراب، آنکھیں بھی خراب، دانت بھی خراب، محلے والے بھی تکے، پڑوسی بھی تکے، عورت بھی تکی، بیٹے بھی تکے، بوڑھا کب قبر میں پہنچے تجوری کی کنجی ہمیں ملی، آنو انتظار اساں کے، آن بوڑھو قبر میں کڑے وجے سائیں تجوری کی کنجی اساں کے میں، ابھی تجوری کی کنجی محفوظ رکھ کے بیٹھا ہے، ابھی حوض دنیا کی، نہیں، کل کرنا ہے وہ آج کر لے، آج کرنا وہ اب کر۔ پھر آئی کون سی زندگی، روح قبض ہوئی، اب قبر میں پہنچا، اب قبر میں لے کر قیامت تک یہ برزخی زندگی۔ رب فرماتا ثم یحییکم، قبر میں پہنچے یہ دیواریں ہٹ گئی، اب تو قبر میں زندہ۔ امام الانبیاء فرمایا یعاد فیہ الروح، پھر روح ڈالی جاتی ہے اور اس کو بٹھایا جاتا ہے، اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ اذا فضل عبد فی قبر ہی، بندے کو قبر میں رکھا گیا، مومن کا لفظ نہیں، ہر کسی کا لفظ ہے، چاہے کوئی مشرک یا مومن، کوئی بھی بندہ قبر میں رکھا، محبوب خدا فرماتے ہیں وہ اس کے ساتھی لوٹے، انہو لیسما قرآن علیہم، جانے والوں کے جوتے کی آواز کو سنتا ہے مردہ قبر میں، اتاہم ملکان، دو فرشتے پہنچ کے آئے، آگئے مہمان تمہارا استقبال کرنے کے لیے۔ اب وہ فرشتے پوچھتے ہیں من ربو کا ما دینوں کا، تو تیرا دین بتا، تو تیرا وہ اللہ کے بارے میں بتا، تیرا رب کون ہے۔ یہ 2 سوالوں کا جواب مل گیا۔ امام بخاری نے 9 مرتبہ اس حدیث کو لکھا، 2 سوالوں کا ذکر نہیں کیا، پہ آخری سوال کا ذکر کیا، ما کنت تقول فی ھذا محمد، اس کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گے، قیامت میں گھر مان گیا۔ سبحان اللہ، تمہارے مقام نہیں دے گا ماننے گا، کیونکہ آج یار کا جلوہ بغیر حجاب کے ہو چکا ہے۔ جب تک دیکھا نہیں تھا مصر کی عورتوں نے جھگڑ رہی تھی زلیخا سے، زلیخا یوسف کے عشق میں کیوں برباد ہو چکی ہے، انہوں نے کہا یوسف کا نظارہ تم نے نہیں دیکھا ہے۔ اب ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے سرکار بھلے مجرم میں صحیح، ایک مرتبہ چہرے سے پردہ تو ہٹا دو۔ یوسف کی حسین چہرے سے پردہ ہٹتا ہے، لما رأینہ اکبرنا وقطعنا ایدیہن قلنا حاش للہ ان ھذا مل ان ھذا ان ھذا ان هو الا بشر ان حاش للہ ما ھذا بشر ان هو الا ملک کریم۔ ارے جب جلوہ بغیر حجاب کے دیکھتی ہے، وہ تانا تشنی کرنے والی بے ساختہ پکار اٹھی، اے زلیخا یہ تو انسان کے روپ میں ایک فرشتہ ہے۔ وہ یوسف کا حسن تھا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانے جہاں، حضرت عائشہ سے فرماتے عائشہ وہ غیرت رب کی غیرت کی وجہ سے میرا حسن پردے میں ہے، کیونکہ دنیا کے اندر بہت سارے محبوب ہیں، میں ایک محبوب خدا کا محبوب ہوں اور کسی کا ہے سب کے محبوب، لیکن رب نے اپنا محبوب بنایا۔ اب
انسان غیرت کرتا ہے، آپ کی عورت پردے میں نکلتی ہے، کوئی اور جانتا ہے تو آپ کی امانت پہ نظر رکھتا ہے، آپ اپنی امانت کسی اور کو دینا نہیں چاہتے ہیں۔ رب فرماتا ہے میرا محبوب تو ایک ہے، محبوب کا حسن میں نے پردے میں رکھا ہے۔ اے عائشہ، میرا حسن اگر پردے سے باہر ہوتا وہ ہاتھ کٹے تھے یا دل کٹ جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے تیرے نام پہ مردان عرب، یا تو مردان عرب کے سر کرتے تھے مصطفیٰ کے نام پر، وہ بھی حسن پردے میں تھا۔ حسینوں میں ایسی ایسے کہ ختم الانبیاء، یہ محبوب خدا ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، نبی میں خاتم الانبیاء اور حسینوں میں مصطفیٰ کی محبوب۔ جی جی جی، قیامت میں قبر میں تو جار کا جلوہ ہوگا تو کہہ سکتا ہے، لیکن کہتے نہیں، وہی قول پیش کر جو دنیا میں کہا کر۔ جی واہ، اب زندہ ہو گیا، اب انتظار کرتا ہے کب تک؟ جب تک اشر برپا نہ ہو۔ رب فرماتا ثم یحییکم، پھر تمہیں موت کے بعد زندگی عطا، اب اس کے بعد موت کا ذکر نہیں ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر خدا کی بارگاہ میں قیامت میں اٹھائے جاؤ گے۔ ہاں، حساب و کتاب کے لیے بندہ اٹھے گا، خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا۔ کہنے والا کوئی کہتا ہے امت پریشان، محبوب خدا کس طرح جلوہ رہو گے؟ فرماتے کرم کی گھٹا آسیوں پر ہے چھائی، کون آیا محشر میں زلفیں بکھیرے۔ اب آپ کا دوشالہ یوں کندھوں پر ہے، ہاں، اور زلف محبوب خدا کے کھلے ہیں۔ کیوں؟ انسان جب عاجزی کرتا ہے نا، ہاں، دو باتیں، یا تکبر میں کھلا رکھے یا فیشن میں کھلا رکھے، یا رب کی بارگاہ میں عاجزی سر کھلا کر کے اقرار کرے مولا یہ سر میں نے تیری بارگاہ میں عاجزی سے کیا کیا، کھلا کیا۔ کیوں؟ ہے تو رب کے محبوب، لیکن خدا تو خدا ہے نا، ہر کوئی اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ محبوب خدا اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں بطور عاجزی کھلا کریں گے، لیکن کوئی شاعر یوں بیان کرتا ہے کرم کی گھٹا آسیوں پر ہے چھائی، ہاں، کون آیا محشر میں زلفیں بکھیرے۔ مصطفیٰ اپنی زلفیں لہرا کر جب آئے ہیں تو رحمت کی بوندیں زلفوں سے بھر گئے اور رب کی بارگاہ میں آئیں گے اور رب کو دیکھ کر سجدے میں سر رکھیں گے، مولا امتی امتی امتی، حکم ہوگا ارفع راسک یا محمد پیارے سر تو اٹھا، قل تسمع وشفع تو شفا، سل تو دا مغفرت آئے دیکھا، سر اٹھا کر ہاتھ اٹھا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَتَرْضَىٰ، میرا وعدہ تھا حبیب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان برزخی اللہ۔ زندگی میں بندے مومن قبر میں انتظار کرتا ہے کس کا؟ حضور فرماتے من دعوت، اچھی دعا کا، یلحقو من اب، ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے یا دوست کی طرف سے یا بھائی کی طرف سے کوئی اچھی تو دعا نہیں آتی ہے؟ پھر آگے کیا فرماتے ان ہدیۃ الاحیاء للاموات، ذکر اللہ، تلاوت القرآن والاستغفار و کما قال، بے شک زندوں کے تحفے میتوں کے لیے۔ زندہ زندے کو تحفہ کرتا ہے تو فرماتے میت کے لیے زندے کا تحفہ کیا ہے؟ کیا نوٹ ڈالو گے قبر میں؟ کہ نہیں، وہ نوٹ کام نہیں آئیں گے، وہ تو سانپ بچھو بن جائیں گے قیامت میں۔ ہاں، وہ مال جو پوشیدہ کر کے خزانوں کی شکل میں رکھتا ہے، جس کی زکات ادا نہیں کرتا ہے، جو اللہ کے راہ میں خیرات ادا نہیں کرتا ہے۔ قرآن کا اموال حق للسائل والمحروم، ارے تمہارے مال میں تو محتاج کا بھی حق ہے، سائل کا بھی حق ہے، تو پڑوسی کو تو دیکھو کتنے محتاج، ان کو تو دیکھو، وہ بیٹھ پر کے کھانا کھا رہا ہے، پڑوسی بھوکا ہے، اس کو امام انبیاء نے مکمل ایمان لکھا ہے۔ ارے یوم یقضا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یہی پوشیدہ خزانہ سون کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، دولت کی شکل میں، جس کی زکات ادا نہیں کی جاتی ہے، امام الانبیاء فرماتا قرآن میں یہ تو تمہارے لیے گنجا سام بن جائے گا، اور اس سونے اور چاندی کو گرم کر کے انسان کے جسم کو جہنم میں داغا جائے گا، اللہ بنا دیا۔ تو پھر فرماتے نوٹ تو کام نہیں آئیں گے، سکے تو کام نہیں آئیں گے، زیور تو کام نہیں آئیں گے، پھر کیا کام آئیں گے؟ فرماتے زندوں کے تحفے میتوں کے لیے خدا کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اس کے حق میں دعائے خیر کرنا۔ اب جس قرآن کی آیت کو میں نے پڑھا ہے اس کا ترجمہ سنا دوں تاکہ پتہ چل جائے اور پھر وقت پورا ہو جائے۔ رب فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، مولا فرماتا جو بعد میں آئے مومن اگلے مومن بھائیوں حق میں دعا کرتے ہیں،
دعا تو کس کے لیے کی جائے گی؟ مومن کے لیے نا، غیر مومن کے لیے دعائے بخشش کا تو ہمیں حکم نہیں ہے، قرآن فیصلہ کرتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربى من بعد ما تبین انهم اصحاب الجحیم۔ فرماتا کہ نبی اور نبی کے اور ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مشرک حق میں دعائے خیر کرے، کیوں دعا تو کس کے لیے مانگی جاتی؟ مومن کے لیے۔ ایمان ہے تو اس کے حق میں دعا کی جائے گی۔ رب فرماتا والذین جاؤ من بعدہم، جو بعد میں آئے، یقولون کہتے ہیں اپنے ان مومن بھائیوں کے لیے ربنا اغفر لنا، مولا ہمیں بھی بخش، والاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان مومن بھائیوں کو بخش جو ہم سے پہلے ایمان کو لے کر چلے گئے۔ ربنا واغفر لنا والاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ مولا ہمارے دلوں میں دشمنی ایک دوسرے کے لیے مت ڈال، حسد مت ڈال، ہمیں بھی بخش ان کو بھی بخش۔ تو اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ زندہ کا تحفہ ہے میت کے لیے، بے شک قرآن کہتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ سورہ زخرف میں یا سورہ مومن میں فرماتا ہے ان فرشتوں کے بارے میں جن کو حاملین عرش کہتے ہیں۔ ابھی میں نے بتایا نا عرش کا تذکرہ، ساتوں آسمان پر جنت، جنت پر عرش، عرش پر کرسی، تو عرش کرسی کے نیچے جو عرش ہے اس کو عرش اعظم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو فرشتے کندھے پہ اٹھا کے کھڑے، جن کو حامل عرش، وہ 8 ہیں فرشتے، وہ اپنے کندھوں پہ عرش کو اٹھا کے کھڑے ہیں۔ رب فرماتا اس کے ارد گرد جو فرشتے یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح بھی پڑھتے ہیں، وہ یؤمنون بھی، ان کا اللہ پر ایمان ہے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کا میں دعائیں خیر کرتے ہیں۔ جو صبح و شام مولا کو مومن یاد کرتا ہے، ارے انسان کو تو یاد کرتا ہے، لیکن حاملین عرش جو اللہ کے مقدس فرشتے وہ بھی اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ مومن کی دعا، مومن کے لیے بھی وہ قبر والا انتظار ہے، اور حامل عرش جو خدا کے فرشتے وہ بھی دعا کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے حوالے سے جو ذکر کرتا ہے اس کا ذکر قرآن، اور وہ دعا انسان کب پڑھتا ہے؟ نماز میں۔ نماز میں دعائے معصورہ انسان کب پڑھتا ہے؟ نماز میں پڑھتا ہے نا بھائی۔ نماز انسان اللہ کے لیے شروع کرتا ہے، کسی اور کی اس میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ شرک خدا کو قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لا یغفر، ان اللہ یغفر ان یشرک بہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک نہیں بخشے گا اس کے سوا جتنے بھی گناہ ہیں، مولا چاہے تو معاف کر دے۔ نماز اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، عبادت میں کسی اور کو شریک کرنے کی اجازت نہیں۔ بس ضرورت انسان نماز شروع کرتا ہے، آخر میں پہنچتا ہے 2 والی میں آخری قاعدہ، 3 والی میں تیسرا آخری قاعدہ، اور چوتھی میں آخری قاعدہ۔ اب آخری قاعدے میں پہلے کیا پڑھتا ہے؟ تحیات پڑھ لیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی، نبی پہ سلام، اور اہل ایمان السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب مصطفیٰ پر تشہد کی شکل اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پہلے مصطفیٰ پہ سلام، السلام علیکہ ایھا النبی، نماز میں یاد رکھو یہ مصطفیٰ پہ نماز میں سلام، پھر اس کے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، التحیات میں 2 مرتبہ ذکر، اس کے بعد نماز مکمل کا نہیں، ابھی درود ابراہیم پڑھ، اب درود ابراہیم پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارک علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ ارے نماز بندہ خدا کے لیے پڑھتا ہے، اور رب نے کرم کتنا کیا نبی کے آل پر کہ رب فرماتا ہے میرے محبوب پر بھی نبھاتے پڑھ، اور میرے محبوب کے آل پر بھی درود پڑھ۔ امام شافعی فرماتے ہیں انہو من عظیم الفخر یکفی لکم اللہم لم یصلی اللہ صلاۃ اللہ، اور نبی کے آل والو اللہ کا تم پر کتنا فخر ہے، کتنا شکر ہے، اس پہ شکر اور فخر کرو جو مصطفیٰ کے آل پر نماز میں درود پڑھتا نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تو نماز پوری ہونی چاہیے کہ نبی ہے کام، مولا اب کون سا باقی ہے؟ میرے محبوب درود پڑھ دیا، سلام بھی مصطفیٰ پہ پیش کر دیا، نبی اور آل نبی پہ درود پڑھ دیا، اب میرے لیے جو عبادت کرتا ہے اس میں اپنے لیے مانگ، مولا کیا مانگوں؟ اس کا ذکر ابتدا میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی اہدنا الصراط، یہ نماز میں مانگ رہا ہے، مانگتا ہے نا ہر کوئی آکے راہ دے، میں بھی آقا راہ دے، بن مرشد راہ نہیں ملتی، مر کسی بچ راہ دے۔
کہ وہ اہدنا الصراط المستقیم واضح تھا جو اللہ نے اپنے محبوب کی امتیوں کو بتایا کہ صراط مستقیم مصطفیٰ کی ذات ہے. اس کے بعد جو آپ کے نائبین اولیاء صلحاء علماء فضلاء کی شکل میں مصطفیٰ کے نائب آئیں وہ بھی صراط مستقیم میں شامل. ابھی وقت نہیں ہے میرے پاس. اب کیا کر اپنے لیے دعائیں بخشش مانگ جو حضرت ابراہیم کے حوالے سے جو دعا تھی جس کا ذکر قرآن اس طرح کہتا ہے آخر میں دعائیں معصورہ نماز میں ابھی سلام نہیں پھیرا کیا کہتا رب جلی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے مولا مجھے نماز قائم کرنے والوں میں کر دے. میرے آل کو توفیق دے وہ بھی نماز قائم کرنے والوں میں ہو جائیں. ربنا اغفر لی مولا مجھے بخش ولوالدیہ میرے ماں باپ کو بخش وللمومنین یوم یقوم الحساب اور مومن بھائیوں کو بخش قیامت کے دن. نماز سے باہر دعا کرنا یہ بھی مومنوں کی سنت اور نماز کے اندر مومنوں کے بخشش کے لیے دعا کرنا یہ بھی سنت. تو جو ہمارا رشتہ دار انتظار کر رہا ہے قیامت کے صبح تک وہ ہماری دعا کا انتظار کرتا ہے. تو امام الانبیاء فرماتے انا ہدیۃ الاحیاء للاموات زندوں کے تحفے میتوں کے لیے خدا کا ذکر کرنا قرآن کی تلاوت کرنا اس کے میں دعائے خیر کرنا. وقت کی قلت مجھے اجازت نہیں دیتی ہے. باتیں تو بہت ساری تھیں لیکن وقت تو پورا ہو چکا ہے. جمعے کا دن ہے آپ کو تیاری کرنی ہے. اس وجہ سے میں اتنا عرض کر دیتا ہم نے جو کچھ پڑھا ابھی یا اس سے پہلے ہم ہمارے مرحوم بھائی صاحب کے لیے رب کی بارگاہ میں سچائی سے دعا کرتے ہیں. اللہ ہمارے ان جذبات کو اور ان ہمارے ختمات کو اور ان ہماری دعاؤں کو رب اپنے بارگاہ میں قبول کرے. اس کے لیے ذریعہ نجات اور بخشش کا سامان کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.